بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں زینب کی کیا شان ہے۔ کربلا ہے ندا اور منادی ہے، یہ دو اماموں کی ایک ساتھ غادی ہے، یہ راج کرنے کی بچپن سے عادی ہے، یہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کا حق کھانے والوں پہ لعنت، اہل بیت کو ستانے والوں پہ لعنت، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد۔ بار دیگر خاندان عصمت و طہارت پہ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین صلوات۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین صلوات۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین صلوات۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النکویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ صلوات۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الدین عند اللہ الاسلام. خاندان عصمت و طہارت پہ بآواز بلند تمام تر حمد و ستائش خالق و مالک دو جہاں کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. وہ رب کریم جس نے موجودات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور محمد و آل محمد کو وجہ تخلیق کائنات بنایا. اپنی لاریب اور بے عیب کتاب حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزیز ترین دین، پسندیدہ ترین دین، قابل قبول دین دین اسلام ہے. ایک اور مقام پر ارشاد احدیت ہے فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی روز قیامت اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. عزیزان محترم، قرآن نے اس دین کو کامل اور اکمل ہونے کی سند دی ہے، اور ایک ایسا دین ہے کہ جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خداوند متعال نے خود لی ہے. عزیزان محترم، جب اللہ کے محبوب نبی نے جزیرۃ العرب پر اسلام پھیلانا شروع کیا، اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو اس وقت جن ہستیوں نے سب سے زیادہ رسول ختمی مرتبت کا ساتھ دیا، مکہ کے اندر دو ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اسلام کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، ہر طرح سے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، ہر طرح سے اسلام کی جو ہے وہ نصرت کی ہے، اسلام کا پیغام پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ تو ہستیاں کون ہیں. ایک ہستی حضرت عمران، حضرت ابو طالب، اور دوسری ہستی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. اگر کلی طور پر ہم دیکھیں تو اسلام پھیلانے میں، اسلام پہنچانے میں اور اسلام بچانے میں کل 6 کردار، ویسے تو بہت سارے کردار ہیں لیکن 6 کردار جو تاریخ میں ہمیں بہت نمایاں نظر آتے ہیں. 2 کردار مکہ کے اندر، 2 مدینہ کے اندر، اور 2 بچانے والے کربلا کے اندر. مکہ کے اندر جن 2 ہستیوں نے اسلام کا بھرپور ساتھ دیا ہے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کا پیغام پہنچانے میں، وہ ہستیاں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ ہیں. پھر مدینہ کے اندر جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے امام علی علیہ السلام. اور جس ہستی نے مکہ میں ساتھ دیا تھا اسی کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام. پھر کربلا کے اندر انہی کی اولاد یعنی امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ. اب ذرا آپ کی توجہ ہو تو اسلام کے آغاز میں جن ہستیوں نے اسلام کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اسلام کا بھرپور دفاع کیا ہے، اسلام کو پہنچانے میں اپنی ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کی کاوش، ہر طرح کی قربانی دی ہے، وہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے. اب ذرا آج مصائب کا دن ایسا ہے جس میں مجھے بہت ہی اشارتاً یہاں سے گزرنا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت ہی قابل اور بافہم مجمع ہیں، حسبی نسبی
شیعہ ہیں، حسبی نسلی مسلمان ہیں، اور ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جس گھرانے میں ہمیں بچپن سے ہی علم کی خیرات اس در سے ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلام پھیلانے میں حضرت خدیجہ کا کردار جس طرح سے رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی قربانیاں دیں اور اس طرح سے رسول اللہ کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اول المسلمات یعنی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام لائی ہیں، بلکہ یہ وہ ہستی ہیں جو سیدۃ العرب تھیں، ملکۃ العرب تھیں، اور زمانے جاہلیت میں ان کو سیدہ اور طاہرہ کہہ کر اللہم صلی اس مقام پہ تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس زمانے میں پورا عرب ان کا مقروض تھا۔ مالی طور پر عرب کی امیر ترین خاتون ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے اپنی پوری کی پوری دولت سرکار ختمی مرتبت کے قدموں میں رکھ دی اور فرمایا کہ یہ سب کچھ اسلام پر قربان ہے۔ عزیزان محترم، پوری توجہ، ایک دفعہ درود بھیجیے محمد اور پھر حضرت خدیجہ کے ایمان کا کیا کہنا کہ اس وقت بھی دین ابراہیمی پر تھی۔ جب مکہ کے اندر بیشتر لوگ بت پرست تھے تو جناب خدیجہ کے جملے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جناب خدیجہ فرماتی تھی کہ کیسے ہی اپنے ہاتھوں سے بت گھڑ کر ان کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ اور پھر یہ بیوی وہ بیوی ہیں کہ جب اس زمانے میں لوگ اپنی پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس زمانے میں جناب خدیجہ کا محل ان غریب اور پیدا ہونے والی بچیوں اور مظلوم عورتوں کی پناہ گاہ ہوا کرتا۔ اور پھر جب اسلام کو پھیلانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود اسلام کی خاطر اتنی مشکلات اٹھائیں کہ آخری زمانے میں شیب ابی طالب کا زمانہ کہ غربت کا عالم ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہر طرف سے عرب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اقتصادی پابندیاں ہیں، کچھ حتیٰ کہ بازار سے کچھ خرید نہیں سکتے، کچھ بیچ نہیں سکتے، کوئی تجارت نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی سخت پابندیوں میں اتنا مشکل وقت گزارا ہے کہ وہ بیوی جس کا پورا عرب مقروض تھا وہ درختوں کے پتے اور درختوں کی کھال چوسنے پر مجبور ہو گئی۔ اتنے مشکل وقت گزارے کہ یہ ہستی جو محسن اسلام تھی، جن کو جناب ختمی مرتبت اپنی زندگی کی آخری وقت تک برابر یاد کر کے گریہ فرماتے تھے، اور ایسی ہستی ہیں کہ 25 سال تک جناب خدیجہ جب رسول اللہ کی زوجیت میں رہی ہیں تو رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ رسول اللہ کی بلا شرکت غیر 25 سال ہمسر رہنے والی ہستی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور پھر جب 25 سال کے بعد جب جناب خدیجہ نے انتہائی غربت کے عالم میں شیب ابی طالب کے اندر جب آخری وقت میں ان مشکل حالات میں جان دی تو رسول ختمی مرتبت نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ شیعہ سنی دونوں روایتوں میں یہ روایت اب بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ان دو محسن ہستیوں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ یہ جو ہم اس صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں یہ سنت رسول ہے۔
لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، شیعہ روتے کیوں ہیں؟ بھائی محسنوں کی یاد منانا سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ خدیجہ کے احسانات جن کو رسول اللہ اپنی پوری زندگی برابر یاد کر کے روتے رہے، اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے شکایت کی، شکوہ کیا کہ آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے ہر وقت روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر ازواج عطا کی ہیں۔ تو جناب ختمیہ مرتبت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ کیا اور فرمایا کہ واللہ، خدا کی قسم، خدا نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت عطا نہیں کی، کیونکہ خدیجہ سے خدا نے مجھے اولاد عطا کی۔ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب ساری دنیا مجھ سے منہ موڑے ہوئے تھی، جب لوگ مجھے غریب سمجھ رہے تھے، اس وقت خدیجہ نے اپنے مال سے اسلام کی مدد کی۔ اور فرمایا کہ جب لوگ مجھے ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے، اس وقت خدیجہ کے بطن سے مجھے اللہ نے اولاد عطا کی جو قیامت تک میری نسل چلنے والی ہے۔ بس عزیزان محترم، رسول ختمی مرتبت کے پاک و پاکیزہ اصحاب رسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کے وہ کون سے احسانات ہیں جن کو آپ زندگی بھر بھلا نہیں سکے اور برابر یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو بس عزیزان محترم، سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ خدیجہ کے مال سے اللہ نے اسلام کو تقویت بخشی ہے۔ یہاں پر میں آپ ماؤں بہنوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی۔ ہم گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک میری بہن نے بڑے خلوص کے ساتھ اہتمام کیا ہے۔ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کوئی ایک نہ ایک ایسا پروگرام ضرور ہو جس میں اہل بیت جیسی معظم ہستیاں ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں۔ اور اس چھوٹی سی مجلس پہ کتنا خرچ آ جاتا ہے، یہ ذرا جو لوگ کرتے ہیں ان کو خود ہی اندازہ ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس چھوٹی سی مجلس میں بہترین نظر و نیاز کا اہتمام کریں، بہترین قسم کی آنے والے عزاداروں کو ہر طرح کی سہولت دیں، اور پھر ایک مجلس پہ جب اتنا خرچ آتا ہے تو وہ دین جس نے قیامت تک باقی رہنا تھا، اس دین کو پھیلانے کے لیے مال خدیجہ کس قدر کام آیا ہے۔ بس عزیزان محترم، بس رسول اللہ کے اصحاب سوال کیا کرتے تھے کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کس طرح چکائیں، تو سرکار ختمی مرتبت فرماتے تھے صبر کرو، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کس طرح چکاؤ گے۔ بس عزاداران حسین، میری پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ اب وہ بیٹی کی جب ولادت ہوئی ہے تو جناب علی مرتضیٰ اپنے ہاتھوں پر اس بیٹی کو اٹھا کر بیٹی کو اٹھا کر مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اب جناب سرکار ختمی مرتبت کی نگاہیں جیسے ہی اس شہزادی پر پڑی تو رسول اللہ کے منہ سے پہلا جملہ جو نکلا وہ فرمایا ہاذہ زینب، اب لگتا ہے کہ یہ بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے۔ اللہم صلی علی محمد بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی بس عزیزان محترم، سرکار ختمی مرتبت نے سوال کیا کہ یا علی اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پہلے دونوں شہزادوں کے نام بھی آپ نے رکھے ہیں۔
اب اس بیٹی کا نام رکھنے میں بھلا میں آپ پر کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں؟ تو سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یا علی، ان کے نام میں نے تو نہیں رکھے، ان کے نام تو اللہ نے رکھے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب رکھا۔ بابا سے بلند صلوات، اللہم صلی علی بس عزیزان محترم، اللہ کے محبوب نبی نے حکم خداوندی کے مطابق، وحی خدا کے مطابق اس بیٹی کا نام زینب رکھا۔ اب حضرت جبریل نے آ کر اس بیٹی پر آنے والے، مستقبل میں آنے والے کچھ واقعات کو بھی ذکر کیا کہ یہ بیٹی اسلام کو بچانے میں کس قدر مصائب سے گزرے گی۔ اب جب جناب جبرائیل امین نے یہ واقعات بتائے تو اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے جب ان حالات و واقعات کو سنا کہ کیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا پہ ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کو بچانے میں زینب اتنی غریب ہو جائیں گی کہ سر کی چادر تک چھین لی جائے گی، اور اسی زینب کے ہاتھوں میں رسم باندھے جائیں گے۔ اب سرکار ختمی مرتبت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سر پر بھی بوسے دیتے ہیں اور بازوؤں پر بھی بوسے دیتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ بی بی وہ بی بی ہیں کہ جن کے مصائب کے دن گزر رہے ہیں، جن کو میرے سرکار ختمی مرتبت رسول نے اس وقت اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اے میرے پاک و پاکیزہ اصحاب، تم سوال کیا کرتے تھے کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کس طرح چکائیں، تو سنو میرے پاک و پاکیزہ اصحاب، ہی مسیل و خدیجہ، میری یہ بیٹی خدیجہ کی مثل ہے۔ اب تم میں سے جو کوئی خدیجہ کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زینب کا حیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ زینب کو کوئی تکلیف نہ دے، اسے چاہیے کہ وہ زینب کا لحاظ کرے، اسے چاہیے کہ اس کی طرف سے زینب کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہ پہنچے۔ بس عزیزان محترم، وقت گزرتا گیا، میری یہ شہزادی بڑی ہوتی گئی، گہوارے میں بھی میری اس بیوی کا کیا عالم ہے، اپنے بھائی حسین سے اس قدر محبت ہے کہ جب تک بھائی حسین سامنے نظر آتے ہیں تب تک زینب سکون سے گہوارے میں سوئی رہتی ہے، اور جیسے ہی بھائی کی نظریں چہرے زینب کبریٰ سے جدا ہوتی ہیں اس وقت میری بیوی گہوارے میں گریہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ بیوی ہیں جن کو اپنے بھائی حسین سے بچپنے میں اس قدر محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے جب عبداللہ ابن جعفر سے اپنی اس بیٹی کا عقد کیا تو اس وقت عقد میں یہ شرائط رکھی کہ ایک تو میری یہ بیٹی ہر روز اپنے بھائی حسین سے ملے گی، دوسری شرط یہ ہے کہ جب حسین کو کوئی سفر درپیش ہوگا تو زینب کبریٰ ساتھ جائیں گے۔ بس عزیزان محترم، میری یہ بیوی کہ جن کی عظمتیں اس قدر بلند ہیں، القابات میری بیوی کے اس قدر بلند ہیں، چند ایک القابات اپنی بیوی کے ذکر کرنا چاہوں گی۔ میری یہ بیوی جن کا ایک لقب ہے عقیلہ قریش، قریش کی عقل مند ترین خاتون، عقیلہ قریش بھی کہا جاتا ہے، عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، تھوڑی سی توجہ، عقیلہ اور عاقلہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ عاقلہ وہ ہوتی ہے جس کی عقل کبھی کام کرے اور کبھی نہ کرے، لیکن عقیلہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کربلا میں مصائب کی معراج کے باوجود جس کی عقل سلامت رہے اسے عقیلہ کہا جاتا ہے۔ میری بیوی
کہ جو 6 سال کی عمر، 5.5 یا 6 سال روایت میں، اگر زیادہ سے زیادہ بھی دیکھا جائے تو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں زہرا سے پورے خطبہ فدق سن کے اسے نقل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پھر لکھتے ہیں، جب اس خطبے کو نقل کرتے ہیں تو لکھتے ہیں ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقل مند ترین عورت سے یہ نقل کرتا ہوں۔ بس عزیزان محترم، میری یہ بیوی کہ جن کا ایک لقب عابد آل علی ہے۔ عابد آل علی کیا مطلب؟ یعنی آل علی کی عابد اور عبادت گزار ترین خاتون، اور سید سجاد اور امام باقر علیہ السلام بھی اس روایت کو امام باقر علیہ السلام بھی اور امام سجاد علیہ السلام بھی اس روایت کو نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا کے بعد بھی، شام غریبہ کے بعد بھی، اور اتنے سخت ترین مصائب میں میری پھوپھی اماں کی نہ کوئی واجب، کوئی فرض نماز قضا ہوئی ہے، نہ کوئی نفل نماز قضا ہوئی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، میرے مولا حسین جیسی ہستی اپنے آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کتنی عبادت گزار خاتون، یہ بی بی جن کا اگلا لقب شریکۃ الحسین ہے۔ ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر سفر میں، ہر کار امامت میں اگر کوئی کار امامت کی شریک ہے تو وہ ثانی زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ شریکۃ الحسین ہے، یہ محبوبۃ المصطفیٰ ہے اور قرۃ العین المرتضیٰ ہے۔ میری بیوی کا اگلا لقب عدیلہ خامس اہل کسا ہے، یعنی یہ پنجتن پاک کی صف میں بظاہر اس وقت شامل نہیں تھی، لیکن ان کا کردار مثل پنجتن پاک ہے، ان کا کردار پنجتن پاک کی شان کے بالکل برابر ہے۔ اور پھر اگلا لقب کفیلہ سجاد ہے۔ سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے اپنی پشت پر اٹھا کر لانے والی ہستی کا نام زینب ہے۔ بس عزیزان محترم، میری یہ بیوی جو اتنی عظمتوں کی مالک ہیں، اتنی مصائب کے باوجود، جن کو جبل الصبر کہا جاتا ہے، کہ پہاڑ ہے صبر کا، کہ کبھی اتنے مصائب کے باوجود جس کے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی، جس کے پائے مبارک میں کہیں کوئی لغزش نہیں آئی، کہیں پر اتنے مصائب کے باوجود کہیں پر قدم ڈگمگائے نہیں ہیں۔ بس عزیزان محترم، فضائل تو اتنے ہیں اس بی بی کے کہ جتنے عرض کریں، اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو ضرور، لیکن اس مختصر وقت میں اس بی بی کے فضائل کو کما کہو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا جو سب سے بڑا ہدف اور مقصد ہمیں نظر آتا ہے، جو انہوں نے اپنی ماں زہرا سے اور اپنی نانی خدیجہ سے سیکھا ہے، وہ یہ کہ یہ حجت وقت کی مدافع بن کر رہی ہیں۔ اپنے وقت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نبوت اور رسالت کا دفاع کرنے والی ہستی تھی۔ پھر جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بچپنے میں نبوت و رسالت کی محافظ رہیں، اور پھر اس کے بعد جب
इमामत पर मुश्किल आई तो कायनात की पहली मुदाफ़े विलायत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सल्ले अला और फिर अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलते हुए इमामत को कयामत तक महफूज रखने वाली हस्ती का नाम ज़ैनब है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीना से चली हैं तो सिर्फ अपना भाई समझ के नहीं बल्कि वक्त का इमाम समझ के वक्त के इमाम को इस वक्त ज़रूरत है। और फिर जब एक वक्त का इमाम करबला की तपती रेत पर भूखा प्यासा ज़िबा हो गया तो ज़ैनब कुबरा वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन और मकसद को क़यामत तक के लिए बचाया है। लोग इमाम को मशवरे दे रहे थे ना कि मौला अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप खुद चले जाइए लेकिन औरतों और बच्चों को ना ले जाइए। लेकिन मेरे वो मजलूम इमाम जानते थे कि मेरा मकसद करबला की तपती रेत पर ख़त्म हो जाएगा अगर ये औरतें और बच्चे कैदी बनकर कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों में जाकर मेरे हक पर होने की तबलीग नहीं करते। बस अज़ीज़ान मोहतरम ज़रूरत है कि हम इस बीवी की सीरत और अज़मत को समझें, इसके मकाम को समझें, इसके किरदार को समझें और इसके किरदार पर अमल करने की कोशिश करने में अपने वक्त के इमाम की मुहाफ़िज़ और मुदाफ़िर बन जाएं। बस अज़ीज़ान मोहतरम यही सबसे बड़ा पैगाम है जनाब सानिया ज़हरा का कि जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिन्होंने इमामत के दिफा में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि तारीख़ में आज तक उसकी कोई मिसाल नहीं रहती। अज़ीज़ान मोहतरम मेरी ये बेबी के जिनके मसाइब के दिन हैं और वो बीबी जिनके बारे में पाक रसूल ने फरमाया था ना कि अगर खदीजा के एहसानात का बदला चुकाना चाहते हो तो ज़ैनब का हया करना, कभी ज़ैनब को कोई तकलीफ न देना। वो बीबी जो फरमाने रिसालत के मुताबिक मसीले खदीजा है और अपने दो मासूम इमाम भाइयों के मुताबिक एक ही वक्त में मसीले खदीजा होने के साथ साथ सानिया ज़हरा भी हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम जिसे रसूल ने मसीले खदीजा कहा, जिसे हसन और हुसैन जैसे भाइयों ने सानिया ज़हरा कहा, दुनिया उसे महरूमतुल मुसर्रत के नाम से जानती है, दुनिया उसे काबतुर रज़ाया के नाम से जानती है। अज़ीज़ान मोहतरम एक अजीब लक़ब है मेरी बीवी के अलकाबात में काबतुर रज़ाया। काबतुर रज़ाया का मतलब है दुखों का काबा। करबला में जितने मसाइब थे सब के सब मसाइब जिस हस्ती का तवाफ कर रहे थे उस हस्ती का नाम ज़ैनब। बस अज़ीज़ान मोहतरम दुनिया उसे दुखों के काबे के नाम से याद करती है, दुनिया उसे महरूमतुल मुसर्रत के नाम से याद करती है, दुनिया उसे उम्मुल मसाइब के नाम से याद करती है। बस अज़ादारान हुसैन मसाइब के चंद जुमले के ये बीवी जब गई है ना शाम के अंदर, उस वक्त शाम के अंदर हालात ये थे कि 40 साल तक अमीर शाम ने अली और औलादे अली के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था और उस 40 साल के प्रोपेगेंडे को 1 साल के अंदर मट्टी में मिला देने वाली हस्ती का नाम है। और ये बीबी जिनका लक़ब है फाते शाम। फाते शाम क्योंकि जब आई थी ना शाम के अंदर लोग बागी बागी कह रहे थे, लोग पत्थर मार रहे थे, लोग आग सरों के ऊपर फेंक रहे थे, लेकिन जब गई हैं तो लोग इस बीवी को
पुरसे दे रहे थे, लोग इसको मोहम्मद की नवासी कहकर बुला रहे थे। बस अज़ादारान हुसैन 1 साल के अंदर मेरी बीवी खुतबे देती रही। यहाँ पर रिवायतों में इख्तलाफ भी मिलता है कि कब जो है वो कैदे रिहा हुई, लेकिन जब भी कैदे रिहा हुई ना, तो उस वक्त जब यजीद ने देखा कि अगर ये कैदी जो बज़ाहिर कैदी हैं, अगर ये कुछ अरसा मेरी कैद में और रहे तो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। अब इसने पॉलिसी चेंज की, कहा कि इनकी कैदे रिहा कर देता हूँ। बस अब बुलाया सैयद सज्जाद को। एक दरबारी आया और उसने आकर सैयद सज्जाद से कहा कि तुझे यजीद दरबार में तलब करता है। बस अज़ादारान हुसैन सैयद सज्जाद जैसे दरबार में गए, इस लईम ने कुर्सी छोड़ी, सैयद सज्जाद को कहा सज्जाद कुर्सी पे तशरीफ रखो। कहा सज्जाद की इस कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं है। बस अज़ादारान हुसैन अब एक मजदूर बुलवाया गया, सैयद सज्जाद के जंजीर उतरना शुरू हुए, बेड़ियां उतरना शुरू हुई, खारदार तोप उतारे गए हैं। अब सैयद सज्जाद की हालत क्या है? अज़ादारान हुसैन जैसे ही एक एक जंजीर की कड़ी उतरती है, सैयद सज्जाद के खून के आंसुओं में इजाफा होता गया। हाय मजदूर पूछता है, ए कैदी तू अजीब कैदी है, जब किसी कैदी की कैद रिहा होती है ना, वो खुशियां मनाता है, लेकिन तेरे जंजीर उतरने के साथ ही तेरी आंखों से खून क्यों बहना शुरू हो गया? हाय यकीनन सैयद सज्जाद ने फरमाया होगा, मेरी एक 4 साला मासूमा बहन थी जो सुबह शाम मुझसे एक ही सवाल करती थी, सैयद सज्जाद बता कभी हमारी कैद रिहा होगी? आज उसकी हसरत पूरी हुई, आज मेरी जंजीर उतर रही है, आज मेरी कड़ियां और बेड़ियां उतर रही है, लेकिन मेरी कैदों से रिहाई की आरज़ू करने वाली जिंदाने शाम में सो गई। हाय अज़ादारों, उधर से सैयद सज्जाद की कड़ियां उतरी। हाय जब आए ना जिंदाने शाम में वापस, उधर से मेरी बीवी आलिया ज़ैनब की हालत क्या है? हाय घबरा कर जिंदाने शाम के दरवाजे पर खड़ी सज्जाद का रास्ता देख रही है। हाय जैसे ही सैयद सज्जाद को आते देखा, कहा सज्जाद बेटा तुम्हारी ये हालत कैसी, तुम्हारे जंजीर कहाँ गए? कहा नबी अम्मा हमारी कैदे रिहा हो गई। यजीद ने कहा है अगर जाना चाहो तो मदीना वापस चले जाओ, अगर शाम में रहना चाहो तो बाइज्जत शाम में रह सकते हो। मेरी बीबी पूछती है सज्जाद तूने सब कुछ ऐसे ही मंजूर कर लिया? कहा नहीं नबी अम्मा, मैंने यजीद से कह दिया आए जो कल जलते हुए खयाल से मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं आई, उसके बगैर तुम्हारी किसी पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। बस अज़ादारान हुसैन अब सानिए ज़हरा शर्तें रख रही है। कहा सज्जाद बेटा जाकर यजीद से कह दो कि यजीद हमारी चंद शर्तें हैं। हमारी पहली शर्त ये है हमें एक मकान खाली करा दो, हमें एक मकान खाली करा दो जहाँ हम अपने प्यारों की सफेदा बिछाएं। शाम की औरतों को इजाजत दो हमें आकर पुरसा दें। हमारी अगली शर्त ये है हमें तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमें शहदा के सर वापस किए जाएं। बस अज़ादारों मकान मिल गया। हाय भाई की गमखार बहन, हाय शाम के अंदर अपने भाई की मजलिस में पा कर रही है। हाय शाम की औरतों ने आकर, हाय शाम की औरतों ने आकर फुर्सा देना शुरू किया। हाय तबर्रुकात वापस मिलना शुरू हुए। हाय सकीना के दर वापस आ गए। हाय जैसे ही दर मिले हाय गिरिया बुलंद हुआ। हाय इनके बालों की बारिश हो गई। हाय बस अज़ादारान हुसैन एक एक करके जब सर मिलना शुरू हुए, हाय जनाब अली अकबर का सर आया, जनाब उम्मे लैला ने अपनी गोद में लिया। हाय कासिम का सर आया, हाय जनाब उम्मे फरमा ने बढ़कर गोद में लिया। हाय जनाब अब्बास का सर आया, जनाब उम्मे कुलसूम ने बढ़कर अपनी गोद में लिया। हाय शहजादा अली अस्कर का सर आया, जनाब रबाब ने बढ़कर अपनी गोद में लिया। हाय मौला हुसैन का सर आया। हाय मुसाफिर शाम मेरी उम्मुल मसाइब भी अपनी गोद में ला के फरमाती है ला मेरी माँ जाए का सर मेरे हवाले
बस अज़ादारान हुसैन 3 दिन तक शाम के अंदर अपने भाई की मजलिस बर्पा करती रही। 3 दिन के बाद हाय जब जाने लगी, सैयद सज्जाद ने पूछा बीबी अम्मा क्या सब तैयार है? कहा बेटा बाकी सब तो तैयार है, तुम्हारी माँ नवाब नजर नहीं आते। हाय सैयद सज्जाद ने फरमाया ऐसा आया, कहा यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता सीधा मदीना को जाता है, एक रास्ता करबला की तरफ जाता है। हाय तमाम बीवियों का गिरिया बुलंद किया, कहा हम अपने वारसों की कब्रों को देखना चाहते हैं। करबला की तपती धूप पर बेगोर कफन छोड़ कर आए थे, एक मर्तबा हमें करबला ले जाइए। बस अज़ादारान हुसैन हाय काफिला चला करबला की तरफ। उधर से जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी आए कब्रे हुसैन पर। हाय अब ये बूढ़े सहाबी नाबीना हो चुके थे, कहा कब्रों के निशान हैं लेकिन कोई मालूम नहीं। कहा मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा करो। हाय जैसे ही सलाम किया जाबिर ने, एक कब्र से आवाज आई वालेकुम या जाबिर। बस अज़ादारान हुसैन एक मर्तबा कब्र से आवाज आई जाबिर थोड़ी देर के लिए कब्र को छोड़ दो, चले जाओ, मेरी बहन ज़ैनब तशरीफ ला रही है। देखा कुछ सियाह नारियां हैं। जाबिर ने अपने गुलाम को भेजा, देखो जाओ कौन आया है। कहा जाबिर ने यकीनन मेरे मौला सैयद सज्जाद होंगे। अब कहा मेरा मौला सैयद सज्जाद 22 साल का कड़ियल जवान है। हाय मेरा इमाम बड़ा नवीस है। हाय जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा मेरा शहजादा सैयद सज्जाद इस तरह का है। अब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी का गुलाम कहता है नहीं मौला ये वो नहीं है, ये एक ऐसा बुजुर्ग ज़ईफ़ है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी हुई है, सियाह नारियां हैं। हाय अज़ादारान हुसैन आई भाई की बहन उम्मुल मसाई बीबी आई। हाय जैसे ही सियाह नारियों से उतरी, हाय यकीनन मेरे मौला ने कहा होगा कब्र से उठकर भाई तुम्हें सलाम करता है। हाय ज़ैनब बहन तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी इमामत को बचा कर आई हो, नाना के दीन को बचा कर आई हो। बस अज़ादारान हुसैन हाय क्या मंजर होगा। हाय यकीनन मेरी बीवी ने कब्र भाई की कब्र पर पहुंचकर कहा होगा भैया हुसैन मेरे लिए सबसे सख्त जुमला, सानिया ज़हरा के लिए सबसे सख्त मसाइल का जुमला भैया आपने एक अमानत दी थी, आपकी 4 साल मासूम सकीना शाम में रह गई। हाय भैया वादा करती हूँ ज़ैनब एक मर्तबा शाम से वापस आ गई, लेकिन ज़ैनब शाम जाएगी, हाय क़यामत तक सकीना के साथ रहेगी। बारे इलाहा हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस सफ़े अज़ा का पुरसा इस सफ़े अज़ा के वारिस इमाम ज़मा की खिदमत अक़दस में पहुँचा। बारे इलाहा वो बीबी जिनकी आज इस महफिल में जिनके मसाइब पढ़े गए हैं, जिनके ज़िक्र मसाइब बयान किए गए हैं, बारे इलाहा उस बीबी का वास्ता कि वो बीबी कि जिनकी नबूवत ममनून, जिनकी रिसालत ममनून, जिनकी इमामत ममनून, यूँ क्यों न कहूँ कि जिसकी तौहीद भी ममनून है। बारे इलाहा में उस बीबी के उस वय सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाहा उसके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाहा उस बीबी की सच्ची मार्फत अता फरमा। बारे इलाहा जिस तरह उस बीबी ने अपने वक्त के इमामों को साथ दिया, बारे इलाहा हमें अपने वक्त के इमाम का साथ देने की तौफीक देना। बारे इलाहा वो बीबी जो इतनी अज़मतों की मालिक हैं,
کہ جس نے مسجد پاک کی آغوش تربیت میں پروان چڑھی ہے، وہ بی بی جس نے 7 معصومین کی صحبت کا شرف پایا ہے، وہ بی بی جس سے 3 معصوم امام مشورے کیا کرتے تھے۔ بار الہ اتنی عظمتوں کی مالک بی بی، اتنی عظمتوں کی مالک بی بی، بار الہ اس بی بی کے صدقے میں اس بچھائی ہوئی صف ازا کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں منظور فرما۔ جتنی مائیں بہنیں اس صف ازا پہ چل کے آئی ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، جو مشکلات و پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ بار الہ جو نیک جائز حاجات ہیں، بار الہ بالخصوص حج و زیارات کی جو بہنیں مائیں خواہش مند ہیں، ان کی اس نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ پیتن پاک کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا، جن ماؤں بہنوں کی گودیں آباد نہیں ان کی گودیں آباد فرما۔ امام کے لشکر میں شامل ہونے والی نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جناب رباب کی خالی گود کا صدقہ اس در سے کوئی خالی نہ جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ اس مظلوم امام کا جس کی بیماری کا نام شام تھا۔ بار الہ جو مومنین و مومنات مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ، صحت و تندرستی و درازی عمر عطا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں دنیا میں صف عذاب بچھائی گئی ہے اس کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچانا۔ بار الہ جس بہن نے اس گھر میں، میری بہن طاہرہ نے آل رسول کے غم کی صف عذاب بچھائی ہے، بار الہ اس کی اس صف عزا کو قبول کرنا۔ بار الہ اس کے بچوں کو نیک و صالح بنانا، رزق و روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمانا، اس کے بچوں کو امام زمان کے لشکر میں شامل فرمانا۔ بار الہ تمام ماؤں بہنوں کو اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ پیتن پاک کا 100 دعاؤں کی ایک دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعبیر فرما، ان کی معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جب تک راضی نہ ہو موت نہ دینا، جب راضی ہو جائے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، جن بہنوں نے خصوصی التماس سے دعا کہا ہے، بار الہ ان کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بحق کے چہاردہ معصومین ہماری ان حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹانا، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یہ تو اہل بیت محمد کا، جن بہنوں نے خصوصی التماس سے دعا کہا ہے، بار الہ ان کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بحق کے چہاردہ معصومین ہماری ان حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹانا، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص، تمام مرحومین مرحومات حقداران سب کے لیے۔